السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے شیطان کے بارے میں کہ کیا یہ مخلوق ہے یا شریک ہے، اور یہ کیا جنتی ہے دوست کے، اس طرح اس کے بارے میں مفصل سوال ہے۔ تو میرا بھائی میں عرض کرتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر جن آباد تھے، اور سینکڑوں سال وہ اس زمین پر آباد رہے۔ پھر ان میں گمراہی آ گئی، سرکش ہو گئے، اور طرح طرح کے جرم ان میں آ گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اعلان فرمایا کہ میں اب زمین پر اپنا نائب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا ہوں، اور فرشتوں سے حکم دیا کہ جس جس جگہ آدم آباد ہو سکتا ہے، یعنی جو زمین ہموار ہے، آمدن فصل کے قابل ہے، وہاں وہاں آدم آباد ہوگا۔ تو اس وقت تک جب تک میں آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں فرماتا تو تم زمین پر جا کر رہو، اور جنوں کو وہاں سے نکال دو، یہ پہاڑوں پر، ٹاپوؤں پر، سمندروں میں جا کر رہیں، ان کو مار مار کے بھگاؤ وہاں سے، اور خود زمین پر اس وقت تک آباد رہو۔ تو فرشتے آ گئے زمین پر، اور انہوں نے ان کو بھگانا شروع کر دیا۔ تو اس وقت یہ عزازیل، یہ جنوں کا چھوٹا سا بچہ تھا، یہ جن تھا عزازیل، چھوٹا بچہ تھا۔ اس نے سوچا کہ میری قوم کو اس لیے بھگا رہے ہیں فرشتے یہاں سے، اور اللہ اس لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں آدم علیہ السلام کو، کیونکہ یہ باغی ہو گئے ہیں، نافرمان ہو گئے ہیں، یہ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں کرتے۔ تو میں عبادت کرنا شروع کر دوں تو اللہ پھر آدم کو پیدا نہ کریں گے اور مجھے اپنا نائب بنا لیں گے۔ تو اس نے فرشتوں سے عرض کیا کہ بھائی میرا تو کوئی قصور نہیں، میں تو چھوٹا بچہ ہوں، تو مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی بغاوت نہیں کروں گا۔ تو فرشتوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتے ہیں، اجازت لے لیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے عرض کیا فرشتوں نے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، رکھ لو، بات کرنا چاہتا ہے تو۔ اب اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، پہلے سے ہی جانتے ہیں، آج سے کروڑ سال بعد کیا ہوگا وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو، کیونکہ اس نے کہا کہ میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے اس کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے فرشتوں، اپنے ساتھ رکھ لو اس کو۔ تو یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت کرنے لگ گیا، اور اس قدر زیادہ عبادت کی اس نے کہ زمین پر چپے چپے پر سجدے کیے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ترقی دے دی، اور اس کو فرشتوں کی طرح پر دے دیے۔ 40,000 سال اس نے زمین پر عبادت کی اور چپے چپے پر سجدے کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کی طرح پر دے دیے، اور یہ آسمانوں میں بھی آنے جانے لگ گیا، اور پھر 40,000 سال اس نے وہاں بھی عبادت کی۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی عبادت کے صلے میں، کیونکہ اللہ تو جانتے تھے یہ کس لیے کر رہا ہے، یہ عبادت ساری مقصد کی عبادت کرتا تھا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، اللہ کو اللہ سمجھ کر اس کی عبادت نہیں کرتا تھا، اس مقصد کے لیے کرتا تھا کہ مجھے اللہ اپنا خلیفہ بنا لے، آدم علیہ السلام کو پیدا نہ کرے۔ اور پھر اس طرح 80,000 سال اس نے یہ عبادت جب کی، 40,000 سال زمین پر، 40,000 سال آسمانوں پر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا معلم بنا دیا کہ یہ دیکھو یہ فرشتے ترقی نہیں کرتے، تو نے اتنی ترقی کی ہے تو ان کو بھی سمجھایا کر۔ تو پھر یہ معلم ملکوت یعنی فرشتوں کا استاد بن گیا، فرشتوں کی تربیت کرتا تھا۔ آپ کسی سے پوچھیں نا کہ فرشتوں کی تربیت کس نے کی، تو وہ کہہ دیتے ہیں اللہ نے۔ حالانکہ معلم کا پھر کام کیا ہوتا ہے، یہ معلم تھا فرشتوں کا، اس نے ان کی تربیت کی، جن کی تربیت کی شاگرد جو تھے وہ جنتی، اور استاد جی جو ہیں وہ دوست کی۔ اسی طرح یہ آگے بھی بہت کچھ اس طرح چلتا ہے۔ تو پھر اس کا جب فرشتوں کا استاد ہو گیا، اب یہ بالکل تکبر میں آ گیا
کہ بھئی میرا تو اتنا مرتبہ بلند ہو گیا، یہ فرشتے جو ہیں پہلے سے ہی پاک مخلوق ہے، اور میری قوم تو ساری جو تھی وہ نامراد تھی، اللہ نے ان کو ناراضگی کا اظہار کر کے زمین سے نکالا تھا، تو اب میں تو اب بڑا ہو گیا ہوں، فرشتوں سے بھی بڑا ہو گیا ہوں، کیونکہ میں ان کا مجھے اللہ نے معلم مقرر کر دیا ہے۔ تو اس طرح پھر 40,000 سال یہ فرشتوں کا استاد بنا رہا۔ تو پھر اللہ نے حکم دے دیا فرشتوں کو کہ آدم کا بت بناؤ، پہلے مٹی اکٹھی کرو۔ یہ تذکرے جتنے بھی ہیں ان میں یہ مفصل بیان ہے، اب پوری تفصیل سے بیان کریں تو پھر بیان بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ تو فرشتوں کو جب حکم دیا کہ مٹی اکٹھی کرو، تو پھر اس پر بارش کی، گارا بنایا، گارا بنا کے اس کا بت بنانے کا حکم دے دیا فرشتوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں نے جب پوچھا کہ اب کیسا بنائیں، اس کی کتنی ٹانگیں بنائیں، کتنے ہاتھ بنائیں، اب ان کو پہلے سے پتہ تو نہیں تھا کہ آدم جو ہے وہ اس کے ہاتھ کتنے بنانے ہیں، آنکھیں کتنی بنانی ہیں، یہ پاؤں کتنے بنانے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر وہ صورت خود اختیار کی عالم مثال میں، اور فرمایا خلقتہ آدم اعلیٰ صورت ہی، کہ میں نے آدم کو پھر اپنی صورت پر بنایا، اور فرشتوں سے بولا کہ جس طرح میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں اس طرح کا بت بناؤ۔ تو فرشتوں نے بت بنا دیا۔ اب بت زمین پر، اسی زمین پر مٹی اکٹھی ہوئی، اسی پر گارا بنایا گیا اور اسی پر بت بنایا گیا، پھر اس کو سوکھنے دیا گیا۔ تو اب یہ ابلیس جو تھا اس وقت بھی، اس نے اب سوچ لیا کہ میں اب اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتا، نہ روک سکتا ہوں، اب اللہ نے اس کو بنا ہی لیا، میں تو عبادت اس لیے کرتا تھا کہ مجھے اللہ اپنا نائب بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بھی آدم کو بنا لیا ہے۔ تو اب یہ جب بوتے تھا زمین پر پڑا ہوا تھا، تو یہ گھوڑوں سے کہنے لگا جا کر، یہ گھوڑے پہلے سے موجود تھے، اور کیونکہ جب جن تھے اور بھی کئی قسم کی مخلوق موجود تھی، تو ان سے کہنے لگا کہ یہ جو زمین پر لیٹا ہوا بت ہے نا بے جان، یہ تمہارے اوپر سواری کرے گا، تو آپ ایسا کریں اس کو توڑ دیا کرو، یہ فرشتے بناتے ہیں صحیح کرتے ہیں تو تم توڑ دیا کرو۔ تو فرشتے رات کو آتے اور ان کو توڑ دیتے، بت کو توڑ دیتے۔ پھر فرشتوں نے باری تعالیٰ میں عرض کیا تو کہ یہ گھوڑے جو ہیں یہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ناف تھوڑا نیچے ہوتی ہے، ناف سے مٹی لے کر انہوں نے کتا بنا دیا فرشتوں نے، اور اللہ نے اس میں جان ڈال دی، تو وہ اس کی حفاظت کرنے لگ گیا، کیونکہ جب اس نے آنکھیں کھولی تو آدم علیہ السلام کا بت دیکھا، اس نے سمجھا یہ میرا مالک ہے۔ اب بھی دیکھیں کتا وفادار ہے نا، تو اب جب گھوڑے رات کو آئے تو وہ بھونکا، ان کے پیچھے دوڑا تو وہ بھاگ گئے، بت سوکھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب میں اس کو سنوار لوں، صحیح کر لوں، تو پھر میں بنفختُ فیہ من روحی، اس میں اپنی روح داخل کروں تو تم سجدہ کرنے والوں میں ہو جانا۔ تو جب اللہ نے یہ حکم دیا تو فرشتوں نے تو سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس جو تھا، کیونکہ اس کے دل میں تھا کہ اب میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، میں اس کی اب اطاعت نہیں کروں گا، فرما برداری نہیں کروں گا، میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، یہ اکڑ کر کھڑا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو یہ کہنے لگا کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس سے افضل ہوں، بہتر ہوں، انا خیر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ یہ گارے سے بنایا ہے، بجنے والی مٹی سے بنایا ہے، اور مجھے آگ سے بنایا ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تو نے تکبر کیا ہے، تو تھا ہی متکبروں میں سے، یعنی پہلے سے ہی تکبر تیرے دل میں تھا، اللہ تو جانتے تھے، اس کو ظاہر کرنا تھا، تو اس نے اطاعت نہیں کی، تو جب سجدہ نہیں کیا تو نکال دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے کہ نکل جا میرے دربار سے، اور روز جزا تک تو جہنمی ہے۔ یہ ابلیس اور شیطان اس وقت اس کے نام رکھے گئے، پہلا اس کا نام عزازیل ہی تھا، اور یہ جن تھا۔ تو اب کیا ہوا پھر، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا، قرآن پاک میں ہے نا کہ عدو مبین، کہ یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا ظاہر دشمن ہے، اس کے قدموں پہ نہ چلنا۔
تو جو اس کے قدموں پہ چلے گا اس کو اس کے ساتھ جہنم میں بھر دوں گا، دوزخ میں ڈال دوں گا۔ تو پھر اس نے کہا جی باری تعالیٰ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے، کیونکہ یہ اولاد آدم قیامت تک رہے گی، تو مجھے بھی مہلت دے، مجھے زندگی دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی کہ ٹھیک ہے تو بھی قیامت تک رہے گا۔ تو پھر اس نے کہا کہ آدم کی تو اولاد ہوگی، میں اکیلا کیا کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تیری بھی اولاد ہوگی۔ اب ادھر ان کو بھی آگاہ کر دیا آدم اور اولاد آدم کو قرآن پاک میں کہ یہ تمہارا ظاہر دشمن ہے، اس کے قدموں پہ نہ چلنا، اور جو اس کے قدموں پہ چلے گا اس کو اس کے ساتھ جہنم میں بھر دوں گا، جو میرے اور میرے نبیوں کو اور ولیوں کی اطاعت کرے گا ان کو ان کے ساتھ جنت بھیج دوں گا۔ تو اس طرح یہ پھر اس نے مہلت مانگی، معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی۔ اور اب بھی جو جتنے لوگ بھی شیطان کے قدموں پہ چلتے ہیں وہ بھی کبھی بھی توبہ نہیں کریں گے۔ جس طرح نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ ابن ماجہ جلد دوم 3993 نمبر حدیث پاک ہے کہ یہودیوں کے 70 فرقے ہوئے سارے دوست کی، عیسائیوں کے 71 فرقے ہوئے سارے دوست کی، اور آپ نے فرمایا میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوست کی ہوں گے، اور ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی۔ سنتین و سب عین فرقتاً کلہ فی النار۔ تو 72 فرقے ہوں گے، 70 اور 2 72 فرقے ہوں گے میری امت کے، اور سارے دوست کی ہوں گے، والجماعت ہی، اور ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی، جس کو اپنے لوگ اولیاء کرام کہتے ہیں۔ اور یہ سورۃ اعراف میں بھی موجود ہے، 108 نمبر یا شاید 111 نمبر آیت ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ مسلمانوں میں حق پر رہے گی، اور وہ تبلیغ کرنے والے ہوں گے، ہدایت دینے والے ہوں گے۔ تو اس طرح اس نے توبہ نہیں کی، تو یہ بالکل مخلوق ہے، جن ہے، یہ اللہ کا شریک نہیں ہے، یہ نافرمان ہے، مردود ہے۔ یہ اس کے سارے القاب جو ہیں اسی ٹائم اللہ نے اس کو عطا کیے۔ شیطان کہا، ابلیس فرمایا، اور مردود فرمایا، یہ سارا کچھ جو ہے۔ تو اب اس کا کردار سب کے سامنے ہے۔ میرا خیال ہے جتنے سوال تھے ان کی وضاحت تقریباً ہو گئی ہے۔ تو اللہ رسول شیطان کے شر سے بچائیں، اور جو شیطان کے قدموں پہ چل رہے ہیں ان کے شر سے بچائیں، اولیاء کرام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین والسلام۔ اللہ حافظ۔